بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تمہاری طرف طمع کرنے لگے جب تم میٹھے لہجے میں بات کرو گی، جب تم سجی ہوئی گفتگو کرو گی۔ اچھا، یہ صرف نبی کی زوجاؤں سے متعلق گفتگو ہے یا ایک آئیڈیل کو اللہ نے بیان کیا کہ ایسے لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے تو پھر ان کے چاہنے والوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے؟ تو جو نبی سے شے کوئی عمل منسوب ہو جائے تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ کچھ ہستیاں بھی ہیں جو نبی سے منسوب ہیں، جن کا تعلق نبی سے بلا فصل ہے، جی نبی سے جن کا تعلق بلا فصل ہے۔ ان میں سب سے پہلے اہل بیت نبی ہیں۔ اب اہل بیت نبی کے اندر خود قرآن نے، کیونکہ میں قرآن سے ہٹ کر تو سوچ ہی نہیں سکتا، یہ میں ممبر لگائی اس لیے کہ قرآن کے مطابق بات ہو۔ یہ ممبر قرآن کی تعلیمات بیان کرنے کا ہے، قرآن کے خلاف جانے کا نہیں ہے۔ تو قرآن کے اندر اہل بیت نبی کا ذکر ہے سورہ مبارکہ احزاب کی 32ویں اور 33ویں آیت میں، 2 آیتیں مسلسل ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤں۔ اچھا، نساء کا ترجمہ یہاں زوجہ کیا ہے میں نے، اور میں نے نہیں کیا، سب نے کیا ہے۔ نساء تو عربی میں عورتوں کو کہا جاتا ہے، اس میں جم بھی ہے، جی اس میں جنس ہے، ساری عورتوں کو بھی نساء کہا جائے گا اور ایک عورت کو بھی نساء کہا جائے گا، جی۔ تو یہاں ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ نبی کی زوجاؤں، میں ترجمہ کیوں نہیں کر رہا کہ اے نبی کی عورتوں؟ تو فوراً کوئی جواب دے گا کہ کیونکہ بعد کی جو آیت ہے اور آیت کا جو بعد میں حصہ آ رہا ہے وہ قرینہ ہے کہ یہاں مراد سب عورتیں نہیں ہیں، بلکہ یہاں مراد نبی کی زوجائیں ہیں۔ کیونکہ ابھی جو آگے آیت آئے گی، آیت چل رہی ہے آگے، میں ابھی پڑھتا ہوں تو اس کے اندر قرینہ ہے۔ مثلا یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤں، اب قرینہ کیا ہے؟ لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ شرط پہلی یہ ہے کہ ان اتقیتن، تمہیں تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اور اپنی گفتگو کو میٹھا نہ رکھنا، اپنی گفتگو میں مٹھاس نہ لانا، اس لیے کہ جب تم میٹھی گفتگو کرو گے، اچھے اچھے الفاظ بولو گی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے قلب میں مرض ہے، بیماری، وہ تمہاری طرف طمع کرنے لگے۔ جب تم میٹھے لہجے میں بات کرو گی، جب تم سجی ہوئی گفتگو کرو گی۔ اچھا، یہ صرف نبی کی زوجاؤں سے متعلق گفتگو ہے یا ایک آئیڈیل کو اللہ نے بیان کیا کہ ایسے لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے تو پھر ان کے چاہنے والوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے؟ تو خواتین سب کو بھی اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ لہذا مکروہ ہے مکروہ ہے نامحرم کا، ایک نامحرم خاتون کا ایک نامحرم مرد کے ساتھ میٹھی گفتگو کرنا، جی سجی ہوئی گفتگو کرنا، میٹھے لہجے میں باتیں کرنا مکروہ ہے، جی۔ سیدھی سیدھی بات کرو بھائی۔ ہماری بچی ہم سے پوچھتی ہیں کہ ہم جاب کر سکتے ہیں یا نہیں، ہم نوکری کر سکتے ہیں جس آفس کے اندر 4 مرد بھی کام کرتے ہیں، ہم مردوں کے ساتھ نوکری، ہم نے کہا جی ہم آپ کو نوکری سے نہیں روکیں گے، مگر ہم آپ کو یہ ضرور کہیں گے کہ پھر نوکری ہی کی باتیں ہوں گی، کوئی اور باتیں نہیں ہوں گی۔ جو آپ کا ادارہ ہے، جو آپ کا شعبہ ہے، جو آپ کے متعلق کام ہے، اب پڑھنے تو گئے ہو تم یونیورسٹی میں، اور جو تمہارے ساتھ لڑکا پڑھتا ہے تم اس کے ساتھ اور باتیں کر رہے ہو، پڑھائی کے علاوہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا پروفیسر صاحب نے پڑھایا اور کیا نوٹس ہیں اور کیسے تیاری کرنی ہے اس پیپر کی، یہ تو بات ہو ہی نہیں رہی ہے، ساری اور باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر جائز نہیں ہے۔ جائز جب ہوگا جب اپنے دائرے میں ہی رہو۔ لہٰذا یہ جو دروازے پر کوئی شوہر نامدار کا دوست آیا یا فلاں کزن آیا اور فلاں رشتہ دار آیا جس کو اللہ نے نامحرم بنایا ہے، تو اس کے ساتھ پیاری پیاری باتیں، اچھی اچھی باتیں، میٹھی میٹھی گفتگو، معاف کیجیے گا اچھے اچھے الفاظ، سیدھی سیدھی بات کرو بھائی، کام کی بات کرو۔ وہ جب اسے پتہ چل جائے گا نا کہ کام کی بات کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرتی تو اس میں جرت نہیں ہوگی۔ رخ اور رستہ
ایک خاتون کی مجلس ترحیم ہے، اگرچہ نام اور بھی میں نے پڑھے مرحومین کے، رخ اور رستہ خواتین دیتی ہیں جی۔ فساد میں موقع، زیادہ تر موقع خواتین کی طرف سے ملتا ہے۔ اگر آپ نے پہلے ہی تلخ لہجے میں بات کی ہوتی تو اس مرد کی مجال تھی کہ یہ مرد رہتا، یہ تو پہلے اس کے حوصلہ منقطع ہو جاتا اور کہتا نہیں مجھے یہاں تو بات ہی نہیں کرنی۔ تو فلا تخضعن بالقول کالذی فیطمع الذی فی قلبہ مرض، میٹھی باتیں نہیں کرنا کیونکہ جن کے دلوں میں مرض ہے کہیں وہ تمہاری طرف طمع نہ کرنے لگے۔ وقرن فی بیوتکن، اب یہ دوسری، اپنے گھر میں ہی رہنا۔ اب یہ جو اپنے گھر میں ہی رہنے کا حکم ہے یہ نبی کی زوجاؤں کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، ساری امت کی عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ نبی کی زوجاؤں کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عام عورتیں نہیں ہیں، یہ نبی کی زوجاں ہیں۔ گھر میں ہی رہنا، باہر نہیں نکلنا۔ قرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ کرنا جی۔ وَأَقِمْنِ الصَّلَاةَ وَآتِنِ الزَّكَاةَ وَآتِنِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ یہاں تک آیت پہنچی تو فوراً آیت نے لہجہ بدلا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت کا تسلسل پڑھا ہے میں نے، کوئی علیحدہ سے آیت نہیں ہے، یہ اسی آیت کے اندر ہی آیت کا حصہ ہے۔ یعنی آیت تطہیر جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ پوری آیت نہیں پڑھی جاتی ہے ہمارے یہاں۔ یہ جو ابھی میں نے پڑھی آیت تطہیر، انما سے شروع ہو کر یطہرکم تطہیرا پہ جا کے ختم ہو رہی ہے، یہ پوری آیت نہیں ہے، یہ 33ویں آیت کا دوسرا حصہ ہے۔ سورہ احزاب کی 33ویں آیت کا دوسرا حصہ ہے۔ اس کا پہلا حصہ نبی کی زوجاؤں سے متعلق ہے، اس کا آخری اور دوسرا حصہ اہل بیت سے متعلق ہے، جہاں صراحت کے ساتھ اللہ نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے پہلے نبی کی زوجاؤں سے بات ہو رہی ہے، آیت ایک ہی ہے، نبی کی زوجاؤں یہ 6 کام نہ کرنا، یا یہ 6 کام کرنا، یہ نہ کرنا یہ کرنا، یہ نہ کرنا یہ کرنا۔ تقریباً 1.5 آیت میں اللہ نے نبی کی زوجاؤں سے بات کی ہے کہ یہ نہ کرنا اور یہ کرنا، اور دوسری آیت کے آدھے حصے کے اندر کہا انما یرید اللہ، بے تحقیق اللہ کا ارادہ ہے اور رہے گا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ تم سے دور رکھے ہر طرح کے رجس کو اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ آیت کا دوسرا حصے کے اندر اللہ نے صیغے بدل دیے، وہاں کیا ہے؟ لستن وقرن بیوتکن ولا تبرجن جی، واقمنا واتینا، یہ سارے مؤنث کے صیغے۔ اور لیکن جیسے ہی آدھی آیت مکمل ہوئی اور اللہ نے انما سے گفتگو کو شروع کیا تو پھر اللہ نے مذکر کے صیغے شروع کر دیے، اور اے اہل بیت تمہارے بارے میں اللہ کا ارادہ ہے اور رہے گا کہ تم سے ہر رجس کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہاں صیغے بدلے، لہجہ بدلا، انداز بدلا، صرف مؤنث سے مذکر کے صیغوں میں گفتگو تبدیل نہیں ہوئی ہے، بلکہ روکنے سے وعدہ کرنے کا پیغام بدلنا شروع ہو گیا۔ تم ایسا نہ کرنا، تم ایسا کرنا، تم ایسا کرنا، اور یہاں کہہ رہا ہے میں ایسا کروں گا۔ تم ایسا نہ کرنا، تم ایسا نہ کرنا، تم ایسا کرنا، اور یہاں آیت کے آدھے حصے میں کہا میں ایسا کروں گا۔ یعنی بات اہل بیت کے ہی بارے میں ہو رہی ہے، مگر ان دونوں اہل بیت میں کیا فرق ہے؟ پہلے تو میں نقن صاحب کا جملہ آپ کو ہدیہ کر دوں۔ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کے اہل بیت 2 طرح کے ہیں، کچھ جو اینٹوں کے گھر میں رہتے ہیں، کچھ جو چادر کے گھر میں رہتے ہیں۔